وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کو سجدہ کرتی ہے من فی السماوات و من فی الارض، جو کوئی بھی زمین آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر، سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والنجوم اور ستارے بھی، والجبال اور پہاڑ بھی، والشجر اور درخت بھی، والدواب اور جانور بھی، یعنی چوپائے جو ہے جتنے وہ بھی۔ اللہ اکبر۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی اکثریت اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالی رسوا کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 18 ہے سورۃ الحج کی، جہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 18 یہ آیت سجدہ ہے، اس لیے جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سجدہ کر لیں، کسی دوسرے وقت میں کر لیں، ابھی کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ ابھی کر سکتے ہوں تو ابھی کر لیں، یہ نہیں تو کسی دوسرے وقت میں سجدہ کر لیں۔ یہ جو حصہ ہے سورہ حج کا، آیت نمبر 18 ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو خاص طور پر جو آیت نمبر 1 سے 24 تک کا حصہ ہے، اس میں منکرین توحید اور منکرین آخرت کو تنبیہ کی گئی ہے، اور تنبیہ بھی بہت زوردار تنبیہ۔ مختلف حصوں میں، قرآن کے مختلف حصوں میں یہ تنبیہ موجود ہے، لیکن جتنی زوردار اور پر اثر تنبیہ یہاں پہ ہے شاید وہ قرآن کے کسی اور حصے میں اتنے زوردار نہیں۔ یعنی خوب ڈرایا گیا ہے اور ان کے برے انجام سے، اور ان کو تنبیہ کر کے گویا ایک طرح سے دعوت دی گئی ہے کہ بچ جاؤ اس برے انجام سے اور واپس آ جاؤ۔ اسی ضمن میں 5 گروہوں کا ذکر ہوا آیت نمبر 17 میں۔ اس کو آپ کہہ لیجئے یہ 5 ہیں گنتی کے اعتبار سے، اور اپنی تفصیلات کے اعتبار سے یہ بے شمار ہیں۔ ہادو والصابین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، یہودی اور لا مذہب بے مذہب لوگ یا مجوسی یا ستارہ پرست لوگ، والنصارى اور وہ لوگ جو، یعنی صابئین کے اندر بھی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، نصارہ کے اندر عیسائی اور ان کے سارے گروہ آ جاتے ہیں، یہودیوں کے اندر یہودی اور ان کے سارے گروہ آ جاتے ہیں، والمجوس اور مجوسیوں کے اندر بھی وہ اور ان کے سارے گروہ آ جاتے ہیں، والذین اشرکوا ہر قسم کا شرک کرنے والے مشرکین میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان سب میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت والے دن ان سب کی جو ہے وہ الگ الگ بائیفرکیشن ہو جائے گی۔ یفصل بینہم، یہ فیصلہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، یہ وہ فیصلہ جس کو ہم فیصلہ کہتے ہیں، سچ جھوٹ کا فیصلہ،
تو وہ حکم یحکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان میں فیصلہ فرما دے گا. تو وہ فیصلہ کہ حق پر کون ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، یہ تو فیصلہ اللہ کے قرآن نے کر دیا ہوا ہے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا. ہر وہ شخص سچا ہے جو اللہ کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جڑا ہے. اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بہت زیادہ زیر بحث آتی ہے، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جغرافیائی اور زمانی بعد کے ساتھ جتنا ہم دور چلے جا رہے ہیں اور قرب قیامت یعنی ہم قریب تر ہوتے جا رہے ہیں قیامت کے، اس میں یہ حدیث بہت ڈسکس ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے اس حدیث کی صحت کے قائل نہیں ہیں کیونکہ یہ حدیث ان کو سوٹ نہیں کرتی. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ساتھ آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. ایک جنتی فرقہ ہے، ایک گروہ جنت میں جائے گا. اور وہ کیا ہوگا، وہ کون ہوگا، اس کے بارے میں بھی یہ یعنی حق اور باطل کا جو فیصلہ ہے یہ اس اعتبار سے بھی ہو چکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی آپ قرآن کی جتنی باتیں ہیں اس میں بھی کافروں کا اور جو اہل ایمان ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا. اب اس آیت کو بھی دیکھ لیجئے تو اس میں ایک ان الذین آمنوا ہے اور باقی 5 گروہ، اور ان 5 گروہوں کے اندر کئی گروہ، اور یہ سارے مل کر ایک گروہ بنتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اینٹی اسلام. ایک طرف اسلام کو ماننے والے ہیں اور ایک طرف اسلام کو نہ ماننے والے ہیں. اور جیسے کہا جاتا ہے الکفر ملت واحدہ، یہ سارے مل کے ایک گروہ بنتے ہیں. لہذا یہ اسلام کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بات کی ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یعنی اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا. اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کئی وضاحتیں اس کی ہو سکتی ہیں، کئی قسم سے تشریحات ہو سکتی ہیں. مثلا یہ کہ وہ صرف امت اجابت کے گروہ نہیں ہیں، وہ امت دعوت کے گروہ ہو سکتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد جتنی بھی دنیا آئے گی، آ رہی ہے یا آ چکی، وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. لیکن امت دعوت الگ ہے اور امت اجابت الگ ہے. امت دعوت وہ ہے جن تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے اور ان کا دعوت پہنچی انہوں نے نہیں مانا، اور جنہوں نے مان لیا وہ امت اجابت ہے. لہذا یہ جو 73 فرقوں کی بات ہے یہ امت اجابت میں ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے امت دعوت کے اعتبار سے کہا ہو کہ 73 قسم کے گروہ ہوں گے. جیسے میں نے عرض کیا یہاں 5 گروہ ذکر کیا ہے، اور یہ 5 جو ہیں 5 کے 5 آگے کئی گروہ رکھتے ہیں ہر کے اندر. بعض لوگوں نے امت اجابت میں سے 73 گنے ہیں، بعض لوگوں نے امت دعوت میں سے 73 گنے ہیں. جن لوگوں کی گنتی ہے انہی کو ساجھے. ہمیں تو یہ گنتی آتی بھی نہیں، ہم اس کا تعین بھی نہیں کر سکتے. البتہ یہ ایک تعین ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی گروہ بتایا وہ کون ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے ما انا علیہ واصحابی. ہر وہ گروہ جنتی ہے، اس کا یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. وہ جو ایک گروہ ہے اس میں ہر وہ آدمی اور ہر وہ گروہ شامل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلتا. بات ختم ہو گئی. اگر کسی گروہ کا مطمع نظر یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں اور صحابہ کرام کی بات مانوں، آپس میں پھر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، ہو جائے پھر کیا ہوا. اختلاف وجہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو جنت سے محروم کر دے گا. مطمع نظر وجہ ہے کہ آپ کس وجہ کس کو ماننا چاہتے ہیں، آپ کا فوکس کیا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور نبی صحابہ کرام کا طریقہ اگر وہ ہمارا مطمع نظر ہے تو جو بھی گروہ نظری طور پر ان 2 چیزوں کو اپنی دین کا فوکس قرار دیتا ہے وہ گروہ جنتی گروہ. اس کا نام جو بھی ہو، وہ تنظیمی طور پر جس سے بھی منسلک ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حق اور باطل کا فیصلہ تو ہو گیا ما انا علیہ واصحابی. اور اگر کوئی شخص نظری طور پر یہ مانتا ہی نہیں کہ میں نے صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہے، اگر کوئی گروہ مانتا ہی نہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے،
بلکہ وہ کسی اور کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو یہ گویا بائیفرکیشن تو ہو گئی اور حق اور باطل کا فیصلہ تو ہو گیا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا وہ اس فرقہ ناجیہ میں شامل نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، نہ ہمیں کسی کا نام اس طرح سے آتا ہے، ہمیں یہ آتا ہے کہ ہر وہ شخص جس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دین پر ہوں، وہ انشاءاللہ جنتی ہے اور جنت کے اس جنت میں جانے والے گروہ میں شامل ہے۔ اب جب آپ کہتے ہیں کہ جنت کے گروہ میں جنتی گروہ میں شامل ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ جنتی گروہ میں شامل ہونے والا ہر شخص جنتی ہے۔ ہر شخص نے اپنے اعمال پر جانا ہے۔ اگر وہ اس گروہ میں شامل ہونے کے بعد اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ شخص جنت کے قابل نہیں ہے تو پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا، اس گروہ میں سے ہونے کے باوجود نہیں جائے گا۔ لیکن بات اصل میں کرنے کی یہ ہے کہ وہ جو یہ قیامت کے دن جو فیصلہ ہے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، تو یہ قیامت کے دن تو عملی طور پر ان میں جدائی ہوگی، بائیفرکیشن ہوگی، یہ گروپ الگ ہے اور یہ گروپ الگ ہے۔ دنیا میں فیصلہ یعنی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ قیامت والے دن نہیں ہوگا، وہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ تو یہاں ہو چکا ہے۔ سچا اور جھوٹا کون کون ہے یہ قیامت والے دن بائیفرکیشن ہوگی، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب یہ بات پانچوں گروہوں کی بتانے کے بعد اس کے مقابلے میں اہل ایمان کی بات بتانے کے بعد کہ دیکھیں واضح فرق ہے، یہ بائیفرکیشن ہے، یہ قیامت والے دن عملی طور پر یہ فرق ہوگا۔ ابھی فیصلہ یہاں پہ بھی ہو چکا، اس فیصلے کو اس کائنات سے ظاہر کرنے کے لیے، آفاق و انفس سے ظاہر کرنے کے لیے یہ آیت بہت اہم ہے، اگلی آیت، اور اس کا بہت یعنی عین اس کا تعلق جو ہے وہ سابقہ آیت کے ساتھ ہے، اور جو ہی آپ اس آیت کے بعد اس آیت پر آتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم تارا، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ یعنی وہ جو بائیفرکیشن ہے، وہ جو الگ الگ دو گروہ ہیں، یعنی ایک گروہ چاہے وہ اس میں یہودی ہوں، چاہے وہ اس میں عیسائی ہوں، چاہے وہ اس میں مجوسی ہوں، صابی ہوں، شرک کے ساری اقسام کے ماننے والے ہوں، یہ ایک گروہ ہے، اور ایک طرف اہل ایمان کا گروہ ہے۔ تو اہل ایمان کے گروہ میں خوبی کیا ہے؟ ان میں خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں اور اس توحید کے تحت آنے والی ہر بات کو ماننے والے ہیں۔ فرق تو یہ ہے، اور دوسرے نہیں مانتے۔ فرمایا الم تارا، کیا تو جانتا نہیں؟ الم تارا، اور مفسرین نے لکھا ہے یہ الم تارا دراصل الم تعلم کے معنوں میں ہے، کیا تو جانتا نہیں؟ ظاہر ہے دیکھنے کی بات اور ہے، ہر چیز کو ہم ڈائریکٹ دیکھ نہیں سکتے، اور پھر الم تارا کا عربی زبان میں عام طور پر اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، یعنی اس کائنات میں آفاق و انفس کو، ارد گرد کی ساری کائنات کو دیکھو تو کون سی جگہ ہے، کون سی چیز ہے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتی؟ آسمان کی ہر چیز، آسمان میں جو کوئی بھی ہے، من فی السماوات، ما فی السماوات نہیں کہا، من فی السماوات و من فی الارض، جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والشمس والقمر والنجوم، سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ستارے بھی اللہ کو، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والجبال، پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والشجر، درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والدواب، اور سارے کے سارے چوپائے جانور جو چار پایوں پہ چلتے ہیں یہ بھی سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ کون سا سجدہ ہے؟ ہم نے تو پہاڑوں کو کھڑے دیکھا ہے، کبھی سجدہ کرتے تو نہیں دیکھا، نہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کبھی انہوں نے سجدہ کیا ہو، تو سیدھے کھڑے رہتے ہیں۔ درخت بھی اپنا کام کرتے ہیں، یہ جو چوپائے ہیں ان کا جس طرح سے چلنے کا انداز ہے وہ اس طرح سے چلتے ہیں، تو سجدہ کب کرتے ہیں؟ سوال کیا ہے اللہ نے، الم تارا، کیا تو نے دیکھا نہیں، کیا تو جانتا نہیں؟ تو اگر ہم نے نہیں دیکھا اور ہم نہیں اگر جانتے تو پھر ہم اس کا سوال کا جواب دیں کہ ہم نہیں جانتے۔ تو ایسا سوال جس کے بارے میں ہم دیکھتے نہیں، ہم جانتے نہیں، ہم نے دیکھا نہیں،
اس ایسا سوال اللہ نہیں فرماتا. اصل میں یہ سوال ہماری توجہ کو مبذول کروانے کے لیے کہ توجہ کرے پہاڑوں پر. آسمانوں کی مخلوق کو ہم نے کب دیکھا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر ہم نے ارد گرد کی مخلوق دیکھی بھی ہے تو آسمانوں کی زمین کے نیچے زیر زمین جو کچھ ہے ہم نے کوئی دیکھا؟ سمندروں کی جو مخلوق ہے ہم نے کوئی دیکھی؟ لیکن سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ کیسے پتا چلا کہ وہ سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ایک تکوینی بات ہے. دیکھیں دنیا میں دو قانون چل رہے ہیں. ایک قانون چل رہا ہے تکوینی، ایک قانون چل رہا ہے تشریعی. تکوینی قانون یہ ہے جو اللہ نے کن فرمایا اور وہ بن گیا. کن فیکون. اس نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا، اور جو ہو گیا وہ اسی طرح ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ تکوینی طور پر وہ ہونا ہی ہے. اللہ نے ہمیں بنایا، انسان بنایا. وہ چاہتا تو جانور بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو ہمیں لنگڑا لولا بنا سکتا تھا، چاہتا تو آنکھوں سے محروم بنا سکتا تھا. جس طرح کا اس نے بنایا اس میں ہماری اپنی خواہش کا اور اپنی کوشش اور کاوش کا کوئی دخل نہیں. یہ تکوینی طور پر. اسی طرح کافر بھی، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ منافق ہے، وہ بھی تکوینی طور پر اس قانون کا پابند. اللہ نے جیسا بنایا، کالا بنایا، گورا بنایا، چھوٹے قد کا بنایا، بڑے قد کا بنایا، امیر بنایا، غریب بنایا، جہاں بنایا اللہ نے بنا دیا. یہ ساری باتیں تکوینی ہیں. ہم اپنی مرضی سے اپنے والدین کے گھر پیدا نہیں ہوئے. اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیے، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. یہ تکوینی معاملہ. اس نے کافر کے گھر کافر کے گھر پیدا کیا، تکوینی معاملہ. کافر بھی اپنی مرضی سے اس گھر میں پیدا نہیں ہو. نہ کوئی جانور اپنی مرضی سے جانور بنا ہے، نہ کوئی انسان اپنی مرضی سے انسان بنا ہے، نہ کوئی کافر اپنی مرضی سے کافر بنا ہے، نہ کوئی مسلمان اپنی مرضی سے مسلمان بنا ہے. یہ سارے فیصلے تکوینی ہیں. اسی طرح اس نے کچھ فرشتے بنا دیے، آسمانوں کی مخلوق بنا دی. کچھ کو اللہ نے درخت بنا دی ہے، کچھ کو اللہ نے حیوانات بنا دی ہے. اب یہ سارے کے سارے جو ہیں مل کر یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. لیکن ان کا سجدہ کیا ہے؟ گویا تکوینی طور پر سجدہ کر رہے ہیں نا. تکوینی طور پر پابند ہے. سجدہ کا مطلب ہے پروسٹریٹ کرنا، اپنا یوں کہنے جھکنا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. گویا یہ اطاعت کی انتہائی شکل ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کہ ساری کی ساری کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے. رکوع بھی جھکنا ہے اللہ کے سامنے، لیکن جو سجدہ ہے وہ تو اطاعت کی انتہا ہے. تو اس کا مطلب ہے ساری کائنات اطاعت کر رہی ہے. اگر یہ تکوینی طور پر اطاعت کر رہی ہے تو یہ تو کوئی ایسی دلیل ہی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں. تکوینی طور پر تو کافر بھی کر رہا ہے، تکوینی طور پر تو سب کر رہے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ یہ سب تکوینی کر رہے ہیں تو اللہ کریم نے یہاں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ کو الگ رکھا ہے. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے اکثریت بھی سجدہ کرتی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں. کثیر من الناس، لوگوں میں سے اکثریت بھی سجدہ کرتی. اب کچھ لوگوں نے تو فرق کر دیا مفسرین نے کہ کثیر من الناس سے پہلے جتنے لوگ ہیں یہ تکوینی سجدہ کی بات ہے، تکوینی اطاعت کی بات ہے. اور جب لوگوں کی طرف آئے، چونکہ انسان مکلف ہے، باقی ساری کائنات مکلف نہیں ہے. تشریعی طور پر مکلف صرف انسان اور جن ہے. باقی ساری کائنات تشریعی طور یعنی شریعت جو ہے وہ باقی کائنات کے لیے نہیں ہے، شریعت انسانوں اور جنوں کے لیے ہے. لہذا تشریعی طور پر جو حکم ہے، دیکھیں ایک حکم ہے عبادت کرو، تکوینی حکم ہے، اور ایک حکم ہے عبادت کرو، تشریعی حکم ہے. عبادت کرو جو تکوینی حکم ہے یہ ساری کائنات کے لیے ہے، یعنی سورج چاند ستارے سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سب کے سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. یہ گویا ان کو جو کام دیا ہے یہ ان کا کام ہے.
اور ساری کی ساری جتنی بھی کائنات ہے وہ ساری کی ساری تسبیح بھی بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کی جتنی سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات کی کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. تو گویا سب تسبیح بیان کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ان کی تسبیح کا، لیکن یہ تسبیح تکوینی ہے کہ تشریعی ہے. وہ شریعت کے تو پابند نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے شریعت کے حکم میں وہ نہیں آتے سارے کے سارے. تو گویا وہ تکوینی حکم میں سجدہ کر رہے ہیں. اگر تکوینی حکم میں کوئی سجدہ کر رہا ہے تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو بطور دلیل کے پیش کرنا. ہاں یہ اس اعتبار سے دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اللہ کے حکم کی پابند ہے. اس لیے مفسرین نے کثیر من الناس سے پہلے کی جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو تکوینی سجدے تک رکھا ہے، اور کثیر من الناس سے آگے جو ہے اس کو تشریعی سجدے پر رکھا ہے کہ لوگ جو ہیں باقی تو ساری کائنات تمام کی تمام سجدہ کرتی ہے، لیکن لوگ سارے کے سارے سجدہ نہیں کرتے، ان میں سے اکثریت کرتی ہے، باقی نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی کرتے. لہٰذا یہ یہاں تک تکوینی ہے، آگے تشریعی، یعنی اپنی مرضی کا سجدہ کرتے ہیں، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ باقی کائنات جو قانون شریعت کی پابند نہیں ہے اور وہ تکوینی طور پر اللہ کے حکم کی پابند ہے، وہ اپنی مرضی سے بھی اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ اپنی مرضی سے بھی اللہ کی بندگی ہی کرتی ہے. یعنی آپ اگر قرآن کی مختلف مقامات کو دیکھیں تو آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو تکوینی حکم کی پابندی ہے، وہ تو ساری کائنات کرتی ہی کرتی ہے، اور کچھ ان میں سینسٹیوٹی ہے، وہ قانون شریعت کے مکلف تو نہیں ہے، لیکن جتنی ان کے اندر سینسٹیو، ہم جن پہاڑوں کو اور پتھروں کو جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بے جان ہیں، بے حس ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتا. یعنی پتھر کو ہم بطور مثال یوز کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کا تو دل اتنا سخت ہو گیا، پتھر دل ہو گیا. گویا پتھر کے اندر کوئی سینسٹیوٹی نہیں ہوتی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، اللہ ان من الحجارۃ لما یہبط من خشیۃ اللہ، پتھروں میں سے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے گر جاتے ہیں. پتھر اللہ کی خشیت کی وجہ سے گر جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی سینسٹیوٹی تو ہے. اور یہ اللہ کریم نے وہاں فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے دل جو ہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، وہ پتھروں جیسے نہیں ہوتے، پتھروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، اس لیے کہ پتھروں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی سینسٹیوٹی ہوتی ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ایسے بھی پتھر ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور ایسے بھی پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب ہے پتھروں کے اندر کوئی نہ کوئی سینسٹیوٹی تو ہے. اور اسی طرح اللہ کریم نے ایک بڑی خوبصورت بات سورہ سجدہ حامیم سجدہ کے اندر فرمائی. سبحان اللہ. ثم استوى الى السماء وهي دخان. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف مستوی ہوا اور یہ دھوئیں کی طرح کا تھا. آسمان ایک دھوئیں کی شکل میں، مطلب ایک کہہ لیجئے کہ جس طرح سے ایک بس ایک دھند تھا، فوگ، not more than that. فقال لها، پھر اللہ نے آسمان سے فرمایا، وللارض، اور زمین سے، آسمان سے اور زمین سے دونوں سے اللہ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ ائتیا طوعا او کرہا، کہ تم دونوں آؤ، میرا حکم مانو، آ کے چاہے خوشی سے آ جاؤ اور چاہے مجبوراً آ جاؤ. اب جو مجبوراً ہے نا وہ تکوینی حکم ہے. تکوینی حکم ہے وہ تو اگر اللہ نے
چھوٹا بڑا بنایا ہے، وہ کافر کو بنایا ہے، وہ کافر نہ چاہنے کے باوجود چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ اگر اللہ نے بیماری دینی ہے تو کافر کو بھی دینی ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے اس نے وہ قبول تو کرنا ہے، وہ اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، وہ مانے یا نہ مانے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کو جانا تو پڑے گا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس نے خوشی سے یہ کام کرنا ہے یا ناراضگی یا مجبوراً کرنا ہے، خوشی سے، اپنی خوشی سے یا مجبوراً، یہ فرق ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس شخص سے ملاقات کرنا پسند فرماتا ہے جس شخص کو یہ شوق ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے، جو یہ شوق رکھتا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو۔ مرنا اس نے بھی ہے، اور مرنا اس نے بھی ہے جو ہر وقت موت سے بچتا ہے اور وہ چاہتا ہے کبھی میری موت نہ آئے، اور وہ اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، مرنا اس نے بھی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات رکھنے کی خواہش رکھتا ہے، اللہ بھی پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات پسند نہیں فرماتا، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں فرماتا۔ مرنا تو اس نے بھی ہے، تو جب وہ مر کے اللہ کے پاس جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، آگے سے پھر پھٹکاریں ہی پڑیں گی نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب دیکھیں، وہ مرنا جینا سب کچھ یہ مجبوراً ہے، مجبوراً بھی ہے اور خوشی سے بھی ہے۔ زمین اور آسمان سے اللہ نے فرمایا، فقال لها، آسمان سے فرمایا، وللارض، اور زمین سے، ائتیا طوعا وکرہا، آ جاؤ، خوشی سے آ جاؤ چاہے مجبوراً آ جاؤ۔ یہ کوئی آپشن ہے بھلا؟ یہ کوئی آپشن ہے کہ چاہے خوشی سے آ جاؤ چاہے مجبوراً آ جاؤ؟ یعنی آنا تو پڑے گا ہی، نہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے بنایا ہے زمین آسمان، سب نے حکم تو ماننا ہے، لہذا خوشی سے آؤ چاہے مجبوراً آؤ، حکم تو ماننا ہے۔ قالتا، اللہ فرماتا ہے زمین اور آسمان دونوں نے کہا، بیک زبان ہو کے کہا، اتینا طائعین، اللہ ہم تیری اطاعت میں آتے ہیں خوشی خوشی۔ گویا ایک مجبوری ہے تکوینی حکم کی، ایک خوشی ہے اپنی اس حساسیت کی جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ وہ پتھر بھی ہو تو اس کے اندر اللہ نے حساسیت رکھی ہے، وہ خوشی سے اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کو اللہ کا خوف بھی آتا ہے۔ اس زمین کے اندر، آسمان میں فرشتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کا کام یہ، ان کی خوراک یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، لیکن ایک جبر ہے جو تکوین کا جبر ہے، اور ایک خوشی ہے جو ان کی حساسیت کی خوشی ہے۔ لہذا وہ حساسیت کی خوشی یہاں جو مراد ہے کہ یہ ساری کائنات، من فی السماوات و من فی الارض، آسمان کی بھی ہر چیز یعنی فرشتے بھی اور جتنی مخلوقات اوپر ہیں، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری، چاند سورج ستارے حتیٰ کہ جانور بھی اور درخت بھی، یہ سب اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بھی طائعین، ایک جھکنا ہے تکوینی طور پر مجبوراً، ایک یہ ہے کہ ان کی اپنی خوشی بھی یہی ہے کہ ہم اللہ ہی کے آگے جھکیں، ان کی خوشی بھی یہی ہے کہ اللہ کے آگے جھکیں۔ بس لوگوں کی ساروں کی خوشی نہیں ہے کہ اللہ کے آگے جھکیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو خوشی خوشی اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اصل میں ہیں یہ بھی مجبور، مانتے کوئی نہیں ہے۔ انسان جو ہے نا، یہ اپنے اس جس جبر میں پھنسا ہے یہ مانتا نہیں، یہ سمجھتا ہے میں با اختیار ہوں، ہے کوئی نہیں اس کے پاس اختیار۔ اللہ اختیار تو ہوتا ہے نا کہ جب یہ اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر بھی کوئی نتیجہ اس کا اچھا نکلے، اختیار تو وہ ہوتا ہے نا، دو راستے ہوں اور دو راستوں میں سے کوئی ایک اختیار کرے تو دونوں راستوں کے انجام اچھے ہوں، اس کے حق میں ہو تو پھر تو اختیار ہوتا ہے۔ اور اگر اختیار ایسا ہو کہ ایک راستہ اختیار کرے تو اس کے آخر میں گڑھا ہے جس کا نام جہنم ہے، اور دوسرا راستہ اختیار کرے تو اس کے آگے ایک باغ ہے جس کا نام جنت ہے، تو کہا جائے
کہ جاؤ ان دونوں راستوں میں سے جس پہ جانا ہے چلے جاؤ، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، جس نے ادھر جانا ہے ادھر چلا جائے، جس نے ادھر جانا ادھر چلا جائے، ادھر تو پھر وہ جائے گا نا جس نے جہنم میں جانا ہو۔ تو پھر راستے کتنے بچے؟ جانے کے لیے راستے بچے کتنے؟ ایک ہی راستہ بچا، اور وہ کیا راستہ ہے؟ وہ اللہ کی بندگی کا راستہ، اور وہ راستہ جس کا اختیار دیا تھا کہ اختیار سے جانا ہے تو چلے جاؤ، بس فرق یہ ہے کہ باقی مخلوقات کو وہ راستہ نہیں دیا جہنم میں جانے والا، ہمیں وہ راستہ بھی دیا ہے، وہ دراصل انحراف کا راستہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی مرضی کر لی تو وہ راستہ ہے، اور اگر ہم نے اپنی خوشی سے اللہ ہی کی بندگی کا راستہ اختیار کیا تو اس کے آخر پہ جنت ہے۔ فرق تو یہ ہے کہ وہ خوشی خوشی انسان وہ کام کرے، اللہ اکبر۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی ساری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے یہ تسبیح بھی کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جیسے اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ان کی تسبیح کا اپنا انداز ہے اور وہ آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی تسبیح آپ کو سمجھ، وَلَٰكِن لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی تسبیح آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن تسبیح وہ کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ سورہ نور کے اندر اللہ کریم نے اس کو اور واضح فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر، یہاں یسجد ہے وہاں یسبح ہے، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب ایک طرف آسمان ہے اس کی ہر چیز، ایک طرف زمین ہے اس کی ہر چیز، تو درمیان میں فضائیں ہیں نا، تو فضائیں ایکسکلوڈ نہ ہو جائیں ہمارے تصور سے، اس لیے فرمایا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، یہ درمیان میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں نا، وہ بھی سارے کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَكُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ اس کی نماز کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صرف انسان نہیں پڑھتے، یہ ساری مخلوقات نماز پڑھتی ہے، ساری مخلوقات تسبیح کرتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی تسبیحات اور ان کی نماز کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ تو وہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ مکلف تو نہیں ہے، ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو پکڑے جاؤ گے، ان کو یہ دوسرا راستہ سزا والا بتایا نہیں گیا، لیکن ان کی خوشی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کی تسبیح بیان کر کے، اور وہ نمازیں پڑھ کے، جو بھی اللہ نے ان کو طریقہ بتایا ہے وہ نمازیں پڑھ کے وہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار قرار دینے کے لیے ہر وقت اس تڑپ میں رہتے ہیں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کافروں اور ایمان کو نعمت نہ سمجھنے والوں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ وہ کائنات جو مکلف نہیں بھی ہے وہ بھی خوشی خوشی اللہ ہی کو سجدہ کرتی، اور کثیر من الناس، لوگوں میں سے بھی اکثریت یہی کام کرتی ہے، سبحان اللہ۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور پھر جو نہیں کرتے، جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ کسی نہ کسی کی تو کرتا ہے نا، وہ کس کی کرتا ہے؟ جو اللہ کی بندگی نہیں کرتا، جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، وہ کسی نہ کسی ظاہری یا مانوی خدا کو سجدہ کرتا ہے۔ اس نے اللہ کو اپنا خدا نہیں سمجھا، اس نے کسی اور کو خدا بنایا، کئی جھوٹے خدا اور کئی ظاہری خدا، کئی مانوی خدا، کئی زندہ خدا، کئی مردہ خدا، اور جس کا کوئی خدا نہیں ہے نا، اس کا خدا اس کی خواہش نفس ہے۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، قرآن کہتا ہے کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، جو دل کرتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہوتا، جو اللہ کا بندہ نہیں ہوتا،
وہ کسی نہ کسی کا بندہ تو ہوتا ہے، وہ مخلوق میں سے کسی کا بندہ ہوگا، اور مخلوق میں سے اور کوئی نہ ہو تو کم از کم اپنی خواہش نفس کا بندہ ہوگا۔ تو دونوں صورتوں میں کثیر من الناس جو ہیں وہ اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں، کثیر من الناس جو ہیں وہ ایسے ہیں کثیر حق علیہ العذاب، جن کے اوپر عذاب ثابت ہو گیا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے فرمانبردار، اللہ کو سجدہ کرنے والے نہیں تھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ اللہ جس کے ذمے، جس کے نصیبے میں اللہ نے رسوائی رکھ دی ہو، اس کو کون عزت دینے والا ہے؟ اب اندازہ تو کریں کہاں کہا گیا، اس کا سیاق و سباق کا اندازہ کریں۔ ویسے تو ہمیں بڑی عام آیت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ تو ہی ہر طرح کی بادشاہت کا مالک ہے، ہر طرح کا اختیار تیرے پاس ہے، جس سے چاہتا ہے اختیار لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اختیار دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سے عزت واپس لے لیتا ہے، اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائی تو تیرے ہاتھ میں۔ ایک تو عمومی بات، ان اللہ علی کل شیء، انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، وہ عمومی بات ہے۔ یہاں خصوصی بات ہے، بات ہو رہی ہے اللہ کو سجدہ کرنے کی اور اللہ کو سجدہ نہ کرنے کی۔ اس میں فرمایا کہ جس نے رسوائی کا راستہ اپنا لیا ہو اور اس کو پھر اللہ نے رسوا کر دیا ہو، ظاہر ہے جس نے اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کو سجدہ کرنا دنیا کائنات کی سب سے بڑی عزت ہے، اور اللہ کو سجدہ نہ کرنا دنیا کائنات کی سب سے بڑی رسوائی۔ اللہ اکبر! عزت اور احترام کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں۔ اللہ کا بندہ ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ اللہ اکبر! بڑی پاک ذات ہے جو لے گئی اپنے بندے کو۔ بندہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو اس دھرتی پر ایک مثالی اللہ کا بندہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ کریم نے یہاں سے اٹھایا اور ایک ہی رات میں سارے آسمانوں کا سیر کروا دیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ جو بندہ ہوتا ہے، جو بندگی کی انتہا کرتا ہے، ہم اس کو اپنی عطا کی انتہا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ کوئی سجدہ کرے تو صحیح اللہ کو، فرمایا یہاں سجدہ کرتا ہے بندہ، زمین پہ پڑا ہوتا ہے، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اور اس وقت وہ اللہ کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے۔ یہ قرب حاصل ہوتا ہے سجدہ کر کے اللہ کے ساتھ۔ تو جس نے اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، وہ کسی اور کے سامنے جھکے، کسی اور کی اطاعت کرے، بندگی کرے، کرتا پھرے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر یہ باقی ساری مخلوقات کے سامنے عزت کے ساتھ رہنا ہے، ایک اللہ کو جو مالک الملک ہے، اس کے سامنے جب اس کے سامنے سجدہ ریز ہوگا تو اللہ کبھی مخلوق کے سامنے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ایک تو یہ دنیا کی عزت اور دنیا کی ذلت کا معاملہ ہے۔ فرمایا یہ آنکھیں جو دی ہیں یہ دیکھنے کے لیے دی ہیں، اور یہ دل دیے ہیں سمجھنے کے لیے دیے ہیں، اور یہ جو کان دیے ہیں سننے کے لیے دیے ہیں، یہ سب کچھ ہیں، لیکن کوئی شخص ان سے وہ کام ہی نہیں لیتا جس مقصد کے لیے دیے تھے۔ اللہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں، اس سے کام نہیں لیتے، اس سے سمجھتے نہیں۔ اللہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں بھی ہیں لیکن اس سے وہ دیکھتے ہی نہیں۔ آنکھوں والے اندھے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا،
کان بھی ہیں سنتے نہیں ہیں اس سے۔ تو یہ کافروں کی مثال دی ہے، یہ اللہ کو اس کے سامنے سجدہ ریز نہ ہونے والوں کی مثال ہے کہ جس کو وہ کیا سیانا ہے، وہ کیا سجاکھا ہے، وہ کیا سننے والا ہے جس کو اللہ کی توحید کا پیغام ہی نہ سنائی دے، جس کو اللہ کی توحید کا پیغام ہی نہ سجھائی دے، جس کو اللہ کی بندگی سجھائی نہ دے، وہ کیا سیانا ہے، کیا سمجھا اس نے، کیا دیکھا اور کیا سنا۔ فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کی ذلت و رسوائی کا عالم یہ ہے کہ یہ جانوروں جیسے بھی نہیں ہیں۔ پہلے فرمایا جانوروں جیسے ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو اسلوب بیان اللہ کریم نے خود اختیار فرمایا ہے، حالانکہ یہ سادہ فکرہ یہ ہو سکتا تھا اولئک اضل الانعام، کہ یہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں، چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ ان کی رسوائی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی جانور کو حقیر سمجھتے ہیں، آپ اس میں جانور وہ نہ سمجھیں، انعام میں سے وہ نہ سمجھیں کہ وہ انعام ہیں جو صرف اور صرف چرنے والے یا جو جن کی کوئی عزت قدر ہوتی ہے، جو پالتو جانور ہیں، سارے ہی چار ٹانگوں والے جانور ہیں، چار ٹانگوں والے جتنے بھی ہیں، اس میں خنزیر بھی شامل ہے، اس میں کتا بھی شامل ہے، جو حقیر جانور ہے وہ بھی شامل ہے۔ اور وہ اگر اولئک اضل الانعام کہہ دیا جاتا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، تو ذلت و رسوائی کی یہ بھی کوئی اگلی سطح ہوتی، لیکن ایسے نہیں فرمایا، اسلوب اختیار کیا اولئک کالانعام۔ دو مرحلے کریٹ کر دیے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، اس کو یوں کہہ لیجیے ڈنگروں جیسے ہیں، مویشیوں جیسے ہیں، کتے بلی جیسے ہیں، جتنے بھی آپ نام لیتے جائیں، ان جانوروں جیسے، یہ فرما دیا پہلے مرحلے پر۔ اب یہ اس مرحلے پر یہ اصل میں ہمارے دماغوں کو اللہ کریم نے متوجہ فرمایا ہے کہ جب کہا جائے کہ تم کتے جیسے ہو تو کیا خیال ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی ہمارے لیے تو یہی رسوائی کا مرحلہ ہے۔ تو اگر سوچا جائے، آدمی سوچ رہا ہو کہ اوہو کتے جیسا ہوں، میں بلی جیسا ہوں، میں چوہے جیسا ہوں، چار ٹانگوں والے جتنے ہیں سارے جنگل کے جتنے جانور، کریہ سے کریہ جانور، میں ویسا ہوں۔ اولئک کالانعام، اللہ کو نہ ماننے والا اور اللہ کی بندگی نہ کرنے والا وہ تو چوپایوں ڈنگروں جیسا ہے۔ پھر اگلے مرحلے پر فرمایا کہ بھئی تو تم یہ سوچ رہے ہو، بل ہم اضل، کتا تم سے بہتر ہے، وہ جانور تم سے بہتر ہے، گھوڑا گدھا تم سے بہتر ہے، تم ایسے نہیں ہو۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ وہ تو اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ جو اللہ کی بندگی کرنے والا اور اللہ کی بندگی نہ کرنے والا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، تم اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے، اور ڈیوٹی دینے والا اور ڈیوٹی نہ دینے والا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل جب کہا تو آپ سمجھیں کہ عزت کس کو اللہ نے دی ہے اور ذلت کس کو دی ہے۔ اس کتے کی عزت زیادہ ہے جو اللہ کی بندگی کر رہا ہے اور جو اللہ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کرتا، اس کافر سے جو بظاہر دو ٹانگوں والا ہے اور بظاہر بڑا عزت والا ہے، لیکن وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا اور اللہ کی بندگی نہیں کرتا، وہ کافر اس کتے سے بھی بدتر ہے۔ عزت ذلت کا معیار اللہ کے پاس ہے۔ لہذا فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جس کو اللہ رسوا کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ اس کو پھر عزت دینے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ کے ہاں عزت کس کی ہے؟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، عزت کا معیار اللہ کے ہاں کیا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور تقوی والا کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والا متقی ہوتا ہے، اور وہ ہر اس کام سے بچتا ہے جو کام اللہ کی ناراضگی کا ہو سکتا ہے، اور بعین ہی
اور عین اسی وقت وہ ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن جاتا ہے. لہٰذا جس کے اندر یہ دوہرا احساس ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اس رسوائی کے حوالے سے ایک آخری بات یہ ہے کہ وہ رسوائی پھر دنیا کی نہیں آخرت کی رسوائی ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو پھر کوئی عزت دینے والا نہیں. یہ دنیا کی جو عزتیں ہیں، دنیا کی جو عزت ذلت کا معیار ہے وہ تو اللہ کریم نے بتا دیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. آخرت میں رسوائی کا اور عزت کا معیار کیا ہے؟ جس کو وہ رسوا کرے گا نا اس کو وہ جہنم میں ڈال دے گا، اور جس کو وہ عزت دے گا اس کو جنت دے دے گا. سبحان اللہ. تو جس کو اللہ نے عزت دی اس کو کوئی رسوا کرنے والا نہیں، اور جس کو اللہ نے رسوا کر دیا اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر سے پہلے تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے نا، تو سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھا کرتے تھے. عام طور پہ روایات میں آتا ہے کہ آخری 11 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے. ان میں 3 آیات ایسی ہیں، اللہ اکبر. پہلی آیت 2 آیات تو غور و فکر کے حوالے سے، اور ہر آیت کی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی ہر آیت کی ایک الگ شان ہے. لیکن جو اگلی 3 آیات ہیں وہ اس عزت اور ذلت کے اخروی معیار کو ظاہر کرتی. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اللہ اکبر. یعنی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یعنی دنیا جب آفاق و انفس میں غور و فکر کرنے کے بعد جب سمجھ آتی ہے تو انسان کو اپنے انجام کی فکر لگتی ہے. جب انجام کی فکر لگتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سبحانکا، اللہ تو پاک ہے ہر طرح کے عیب سے اور ساری خوبیوں کا مالک ہے. فقنا عذاب النار، تو اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اس لیے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اللہ جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا نا اس کو تو نے ذلیل و رسوا کر دیا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. جس کو آگ میں ڈال دیا تو ذلیل و رسوا ہو. اللہ وما للظالمین من انصار. اللہ ظالموں کا تو پھر کوئی مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا. یعنی یہ کس قدر آخرت کے حوالے سے سب سے زیادہ جو انتہا درجے کی میزریبل کنڈیشن ہے کہ کوئی مددگار بھی نہ ہو، اور اللہ جو مالک الملک ہے وہ پکڑ کے جہنم میں پھینک. اس سے بڑی رسوائی کوئی ہوگی؟ یہ ہے آخرت کی رسوائی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. پھر اگلی 2 آیات بھی سن لیجئے. وہ ساری یہ تینوں دعائیں ہیں اصل میں. پہلی دعا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اللہ اگر تو نے جس کو بھی جہنم میں ڈال دیا فقد اخزیتہ، تو نے تو اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار. اللہ ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو پھر اگلی دعا یہ ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اللہ ہم نے سنا ہے ایک تیرا نبی آیا اور اس نے منادی کی ہے ایمان کی. ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. اللہ ایک منادی کرنے والا تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، اس نے آ کے منادی کی ہے ان آمنوا بربکم. اس نے کہا ہے تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. ہمارے سامنے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، بس ایک منادی سنی ہے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سارے اللہ پر ایمان لے آؤ. یعنی یہ طریقہ ہے بچ جانے کا اس قیامت والے دن کی رسوائی سے. ہم نے تو یہ ایک طریقہ سنا ہے.
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا، اللہ ہم پھر ایمان لے آئے، ہم نے منادی سنی، ہم نے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ ہمارے پاس تو کرنے کو اتنا کچھ ہی تھا، ہم تو اتنے جوگے ہی تھے، اب تو ہمارے اوپر رحم فرما، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ بڑے گناہگار ہیں ہم، تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ہم تیرے اوپر بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو مان لی ہے، تو ہم سارے گناہگار ہونے کے باوجود، سارے گناہوں کے باوجود ہم تم سے دعا کرتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اللہ تو ہمارے سارے گناہ بھی معاف کر دے، ساری برائیاں ہم سے دور کر دے، مصیبتیں ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اللہ تو ہمیں نیک لوگوں میں فوت کرنا، ہم جب فوت ہوں تو نیک لوگوں میں، گویا دنیا اور آخرت کی رسوائی سے حفاظت کا بندوبست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لانا، لہذا وہ جو معیار ہے نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کا مجسم معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس کے ساتھ جو جڑ گیا وہ رسوائی سے نجات پا گیا، لہذا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ اکبر، جس کو اللہ رسوا کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کو کون عزت دے سکتا ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، لہذا دنیا اور آخرت کی عزتیں اللہ کو سجدہ کرنے میں ہیں، اور دنیا اور آخرت کی رسوائیاں اللہ تعالیٰ کے سجدے سے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور بھاگنے میں۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔